بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ The Friends of Philadelphia successfully hosted a Grand Sirat Conference 2025, where our esteemed and beloved teacher Ms. Masroor Kaif delivered an inspiring keynote address. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے بچنے کا حکم فرمایا۔ ارشاد فرمایا، شرک ایک ایسی بیماری ہے جو کہ انسان کی تمام نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مشرک آدمی کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن رب العالمین بنا دیتا ہے۔ میں عرض کر رہی تھی کہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اس کی فریاد کرتے۔ اسی طرح ایک دفعہ بارش بند ہو گئی، صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے۔ میرے نبی جمعہ پڑھا رہے تھے تو کسی نے کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، اس لیے آپ بارش کی دعا کر دیجئے۔ آپ نے دوران خطبہ ہی بارش کی دعا کر دی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب بارش کے لیے کہا گیا تھا تو اس وقت بڑی سخت کڑاکے کی دھوپ تھی، آسمان پر بادلوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اچانک کہتے ہیں کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان جو تھا وہ ابر آلود ہو گیا۔ ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ختم بھی نہیں کیا تھا کہ بارش نے برسنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کیفیت یہ ہوئی کہ جمعے کو بارش شروع ہوئی، ہفتے کو بارش، اتوار کو بارش، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، جمعرات تک بارش ہوتی رہی اور جمعے کو بھی متواتر بارش ہوتی رہی۔ 8 روز بارش ہی بارش ہوتی رہی۔ پہلے بارش ہوتی نہیں تھی اور اب رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہمارے نبی جمعہ پڑھانے آئے تو پھر لوگوں نے کہا، پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور ہلاک ہو رہے تھے اور اب بارش کی زیادتی کی وجہ سے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، آپ دعا کر دیجیے کہ بارش رک جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران خطبہ ہی دعا کر دی، یا اللہ اس بارش کو ہٹا کر اس جگہ لے جا جہاں اس بارش کی ضرورت ہے۔ راوی بیان کرتا ہے، آپ کی دعا کرتے ہی بارش رک گئی، جو آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا آنن فانن صاف ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھی، میں جب بھی اس کو اسلام کی دعوت دیتا تھا وہ انکار کر دیتی تھی۔ ایک دن جب میں نے اس کو دعوت اسلام پیش کی تو اس نے آپ کی شان اقدس میں نہایت بری باتیں کی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جن کو سن کر میں بےتاب ہو گیا اور رونے لگ گیا۔ پھر اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے جا کر عرض کی، حضور میری ماں کے لیے دعا کر دیجیے کہ میری ماں مسلمان ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی دعا کے بعد خوشی خوشی گھر کی طرف لوٹا تو میں نے دیکھا دروازہ بند ہے۔ میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا تو میری والدہ نے کہا، ٹھہر جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں آواز سن رہا تھا، اندر سے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے انتظار کیا، مجھے محسوس ہوا کہ میری والدہ نہا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میری والدہ نے کپڑے تبدیل کر کے دروازہ کھولتے ہی کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا اور آپ کو جا کر اپنی ماں کے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنائی تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے تیری ماں کو مسلمان ہونے کی دولت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ سب بولا کریں سبحان اللہ۔ کیا شان اقدس ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ادھر دعا کی اور ادھر دعا پوری بھی ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا
تو وہ فوراً نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ کر اس کا علاج پوچھتے، تو پھر آپ ان کے لیے دعا بھی کرتے اور وظیفہ بھی ان کو بتاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں ان دنوں بخار کا بڑا زور تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال بھی بیمار ہو گئے۔ میں نے کہا حضرت دعا کیجیے مدینہ منورہ اس بخار سے نجات پا جائے، سب کو اس بخار کے ہونے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی جس سے صحابہ کرام بھی تندرست ہو گئے اور بخار کی وبا بھی دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک آدمی آ کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے ابا جی جنگ احد میں مکروز شہید ہو گئے ہیں۔ میں نے قرض خواہوں کو کہا کہ میری ساری کھجوریں لے لو اور میرے باپ کا قرض ادا معاف کر دو، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے جس سے میرے ابا جی کا قرضہ اتر جائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور ہر قسم کے کھجوروں کا علیحدہ علیحدہ ڈھیر لگاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا اور آپ تشریف لے آئے۔ قرض خواہوں نے بھی آ کر قرض کا مطالبہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرض خواہوں کا یہ طرز عمل دیکھا تو کھجوروں کے بڑے ڈھیر کے ارد گرد 3 چکر لگائے اور پھر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ اپنے قرض خواہوں کو ناپ کر کھجوریں دو۔ تو آپ کے حکم سے کھجوروں کو ناپنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میرے والد کے ذمہ جتنا بھی قرض تھا سب کا سب ادا ہو گیا اور کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ کیا ہی شان ہے میرے نبی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے پاس چند کھجوریں لے کر آیا، تعداد میں 21 کھجوریں تھیں۔ کتنی تھی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس میں برکت کی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے ان کھجوروں کو ہاتھ میں لے کر برکت کی دعا فرما دی اور حکم دیا ان کھجوروں کو جا کر اپنے تھیلے میں ڈال لینا، جب بھی تمہیں کھجوروں کی ضرورت ہو تو تھیلے میں سے ہاتھ ڈال کر کھجوریں نکال لیا کرنا اور تھیلے کو جھاڑنا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کئی سال تک میں تھیلے میں سے کھجوریں نکال کر خود بھی کھاتا رہا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی کھلاتا رہا اور صدقہ بھی کرتا رہا، مگر کھجوریں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ وہ تھیلا ہمیشہ میرے پاس رہتا تھا، یہاں تک کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس دن وہ تھیلا میرے ہاتھ سے گم ہو گیا، کھو گیا۔ میرے محترم بھائی اور عزیز بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو وظیفہ بتا دیتے تھے اور کسی کے لیے دعا فرما دیتے تھے۔ بعض روایت میں اس طرح آتا ہے کہ جو شخص یہ وظیفہ رات دن پڑھے گا اگر اس کے سر پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا وہ بھی اتر جائے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے وظیفہ بتایا، جس بیمار پر 7 مرتبہ دم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دے گا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اچھا، اجتماعی دعا تو بعد میں ہوگی، تھوڑی سی کرتی ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے خدا بندے قدوس پاک رب العالمین وحدہ لا شریک مالک مولا، ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو پاکستان میں جو ہر جگہ سیلاب آ رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اور جو سیلاب کے اندر وہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شیطان، طوفان، سیلاب، ہر مصیبت، ہر غم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ خصوص بالخصوص جتنے لوگ اس دعا میں شامل ہیں، ہم سب کو جس نے سیرت کانفرنس میں کام کیا ہے،
یا اللہ تمام کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اور خوشیوں والی ایمان والی سلامتی والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہم سب کو اپنا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانبردار بنا دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مسجدوں میں، جابوں میں، بزنس میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ جو اولاد کے خواہش مندے انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. یا اللہ سب کو، ہمارے بچوں کو اچھے رشتے نصیب فرما. یا اللہ جو شادی شدہ ہے اس کو اتفاق سلوک سے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہم سب کو، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، یا اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. یا اللہ جو بیمار ہے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو پریشانیوں سے بچا. یا اللہ پروٹیکٹ اس فرام شیطان اینڈ ایوری بیڈ ڈیزیز. یا اللہ میک اس اینڈ فالو سنت آف اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ میک اس اینڈ our children pray 5 times a day. Ya Allah, forgive our sin. We are doing lot of mistakes. Ya Allah, blessing us and continue blessing us always with peace and happiness this dunya and akhirah. جب ہو دم واپسی لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.